بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ ہمارا موضوع مسلسل رک جا رہا ہے، ختم نہیں ہو پا رہا سوالات کے سلسلے کی وجہ سے، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ مسلسل سوالات آ رہے ہیں اور مومنین کے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں، موضوع سے کنیکٹڈ سوالات آ رہے ہیں، وہ اس پہ پوچھ رہے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جو موضوع سے کنیکٹڈ ہیں اور کچھ سوالات ہیں جو موضوع سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، لیکن کیونکہ ضروری ہیں تو اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور کچھ اصل موضوع سے ڈسکنیکٹڈ ہیں لیکن جو دیگر موضوعات پہ گفتگو ہوئی اس سے کنیکٹڈ ہے۔ ان میں سے ایک سوال آیا ہے کہ کل پرسوں اور مسلسل پچھلے چند دنوں میں ہم نے اشارہ کیا کہ علیکم السلام، یہ محرم اور نامحرم کے متعلق کہ دیکھیے خواتین کو اپنی تصویر نہیں رکھنی چاہیے فیس بک پہ، خواتین کو اپنی تصویر واٹس ایپ پہ نہیں رکھنی چاہیے، اور اسی طرح نامحرم کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے مگر یہ کہ جب ضرورت ہے، جب واجب ہے، جب امپورٹنٹ ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ آیا ہے کہ اگر نامحرم سے بات نہ کریں، یعنی لڑکا لڑکی آپس میں اگر بات نہ کریں تو ان کی شادی کیسے ہوگی؟ نمبر 1 یہ۔ دوسرا، اگر ہم فوٹو نہ رکھیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، تو لڑکے کیسے پسند کریں گے ہمیں؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ سوال ہے، بالکل یہ ذہن میں کسی کے بھی آ سکتا ہے، لیکن اب یہ سوال کرنے سے پہلے اگر ہم تھوڑی دیر سوچ لیں، فار ایگزامپل ایک لڑکی اپنی تصویر، اپنی فوٹو رکھ رہی ہے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، کسی بھی سوشل میڈیا پہ، اس نیت سے کہ اس کی شادی ہو جائے، کوئی اچھا لڑکا اسے پسند کرے، لڑکا دیندار ہو، لڑکا نیک ہو، لڑکا پیسے والا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، ایسا لڑکا پسند کرے۔ لیکن اسے کیا پتا وہ تصویر دیکھ کے کوئی ایسا لڑکا اسے پسند کرے جس کو دیکھ کے اس لڑکی کو الٹی آتی ہو۔ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایسا لڑکا ہو جو بے دین ہو، بے عقل ہو، احمق ہو، فقیر ہو، غریب ہو، اگلی ڈک ہو، اور اسے یہ لڑکی پسند آ جائے اور وہ پیچھے لگ جائے، تو کیا کرے گی لڑکی؟ کس کس سے خود کو بچائے گی؟ دیکھیں نا، یہ ایک بہت بڑی پرابلم میں بیچاری پھنس سکتی ہے۔ اور نارملی کیا ہوتا ہے، یہ لڑکے جو ہیں نا بڑے بڑے شرارتی ہوتے ہیں۔ لڑکے جب کسی بھی فیس بک پہ آئی ڈی پہ اگر تصویر نہ ہو، یا کیا نام ہے واٹس ایپ پہ تصویر نہ ہو، یا سوشل میڈیا پہ، عام طور پہ جو شرارتی خبیث قسم کے گندے ذہن کے لڑکے ہوتے ہیں اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اور جس پہ تصویر ہوتی ہے اسی پہ جاتے ہیں۔ پہلے کچھ ہفتے اس کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں، گپے شپے کرتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ، 1 سال 2 سال، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لڑکے کی ذات بڑی خبیث ہے، بالکل حقیقت بتا رہا ہوں۔ کیوں خود کو بیچاری لڑکی آ کے دھوکہ دے رہی ہے کہ میں تو شادی کے نہیں ہوں، تو لڑکا تمہیں مس یوز۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں ایک مرتبہ جہاز میں تھا تو میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، اس نے کہا، روزہ رکھتا تھا، اس نے کہا، اور کیا نام ہے، لیکن امریکہ میں پلا بڑا تھا۔ اور باتیں کرتے کرتے اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں شادی کرنے کے لیے، اور ہماری فلائٹ تھی پاکستان کو، تو میں انگلینڈ سے آ رہا تھا، وہ امریکہ سے آ رہا تھا، تو لیکن دبئی سے ہم لوگ سیم ہی فلائٹ میں تھے۔ تو یہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا کیوں جا رہے ہو پاکستان؟ تو اس نے کہا میں تو امریکہ میں رہتا ہوں لیکن میں شادی کرنے پاکستان جا رہا ہوں۔ اس نے باتوں باتوں میں مجھے کہا کہ میری ایک گرل فرینڈ تھی، 4 سال میں نے اس کے ساتھ گزارے۔ میں نے کہا تو اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی 4 سال؟ میں نے کہا کیا وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے؟ کہا وہ تو چاہتی ہے میں اس سے شادی کروں، وہ تو مجھے بہت پسند کرتی ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا نہیں، گرل فرینڈ شادی والی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہے۔ کہا اس سے میں کیسے شادی کروں گا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ تم نے اسے آئی لو یو کہا تھا ان 4 سالوں میں؟ کہا بہت زیادہ کہا تھا۔ تو میں نے کہا اس بیچاری کو تو تمہاری بات پہ یقین آ گیا۔
ٹھیک ہے تمہارا رابطہ جو تھا حرام کا تھا, لیکن تم نے اسے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں, اسی لیے تو تمہارے ساتھ رہی بیچاری, اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ شادی کے لائق نہیں. کیوں؟ میں نے کہا کیوں لائق نہیں؟ کہا ظاہری بات ہے وہ بالکل ایزی ہے, سب کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے, مجھے تو ایسی چاہیے جو گھر میں میرے کو بچے ہوں گے تو میرے بچوں کی ماں جو ہے وہ تو ایسی نہیں ہونی چاہیے نا جو سب کے ساتھ گھومے پھرے, صرف میرے ساتھ ہونی چاہیے. یہ لڑکے کی ذات ہے, اور بیچاری لڑکی تصویر رکھتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ مجھے کوئی اچھا رشتہ ملے گا. کہاں اچھا رشتہ ملے گا؟ سارے غلط رشتے آئیں گے, اچھا رشتہ نہیں آئے گا, یہ سارے غلط رشتے آئیں گے. اچھا رشتہ کب آئے گا؟ جو ماں باپ کے چینل سے تمہارے ماں باپ سے رابطہ کرے گا, یہ اچھا رشتہ ہے. صحیح رشتہ یہ وہ لڑکا جو شریف ہوگا, جو باایمان ہوگا. اسے لڑکی اگر پسند بھی آ گئی نا, لڑکی اگر پسند بھی آ گئی, کہیں اس نے دیکھ لی یونیورسٹی میں کالج میں, تو اپنے ماں باپ کو کہے گا کہ اس کے ماں باپ سے رابطہ کرے. یہ ہے نا ایک اسلامی طریقہ اور اخلاقی طریقہ. یہ نہیں کہ میں ڈائریکٹ رابطہ کر لوں اور 6 مہینے کے بعد بولوں اماں ابا میں تو رابطے میں ہوں, بس آپ اب جا کے سگنیچر کر لیں تاکہ ایک کمیونٹی میں بات اچھی لگے. نمبر 1 یہ تصویریں رکھیں گی, یہ جو اگر اس نیت سے رکھنی ہے کوئی فائدہ نہیں. نمبر 2 ارے ایک لڑکی, اس کا کام نہیں کہ وہ جا کے لڑکے کو بولے کہ آؤ مجھ سے شادی کرو. ٹھیک ہے اس میں کوئی عیب نہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک لڑکی آئی تھی, اس نے کہا یا رسول خدا میری شادی نہیں ہو رہی, میری شادی کروائیے. ٹھیک ہے نا, رسول خدا کے پاس لڑکیاں آتی تھی, کہتی تھی یا رسول خدا میری شادی کروائیے. ٹھیک ہے نا, اس میں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کوئی گناہ یا عیب نہیں ہے. لیکن جس لحاظ سے ابھی کا ماحول ہے, ہماری زندگی کا ماحول ہے, اس میں لڑکی کا اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروپوز نہ کرے بلکہ اسے پروپوز کیا جائے. وہ لڑکی خود بیچاری جب پروپوز کرے گی تو کل وہی لڑکا ہمیشہ کہے گا تو ہی تو میرے پیچھے لگی تھی. وہ قدم قدم پہ بیچاری کو ذلیل کرے گا, تو اگین پرابلم. اب پھر بات آتی ہے بات کرنے کی کہ مولانا ہم اگر لڑکے سے بات نہیں کریں تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر ایک لڑکی یہ سوچتے ہوئے 50 لڑکوں سے بات کرتی ہے کہ میں شادی کی نیت سے بات کر رہی ہوں, تو یہ تو معاملہ خراب ہو گیا نا. کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک لڑکی 50-100 لڑکوں سے اسی نیت سے بات کر رہی, شاید یہ میرا میاں بنے گا, شاید یہ میرا, یہ تو نہیں بنے گا نا, صحیح معاملہ نہیں ہے. ہاں اسلام نے کہا جب لڑکا سیریس ہے, سیریسلی پروپوز کرنے آیا ہے, لڑکی اور لڑکے کے بعد درمیان بات بن رہی ہے, تو یہاں پہ ٹھیک ہے اجازت ہے ماں باپ کی نظارت میں بات کریں, وہ اسلامی قوانین کے تحت رہتے ہوئے بالکل بات کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو پہچانے. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا نام ایک لڑکی بیچاری رات کو اٹھی, جیسے پاکستان ہندوستان میں ہوتا ہے, صبح اٹھی بیچاری برش کر رہی تھی اور جناب باپ نے کہا بیٹا تیاری کر لو آج رات تمہاری شادی ہے. کس سے شادی ہے؟ وہ ہمارے کوئی ماموں کے بیٹے کا کوئی سالہ ہے, اس کے سالے کا کوئی بہن بھائی ہے, اس کا کوئی سمدھی ہے, اس کا فلاں ہے, اس کا کوئی بیٹا ہے بڑا اچھا, اس سے شادی کرنی. لڑکی تو نہیں جانتی, ماں باپ بھی نہیں جانتے, کسی نے ریکمنڈیشن کر لی اور بیچاروں کی شادی کروا دی. یہ تو ظاہری سی بات ہے. بلکہ اجازت جب تک لڑکی نہ دے شادی نہیں ہوتی. زبردستی نہیں کر سکتے آپ, نہ لڑکی کو نہ لڑکے کو. ان کی رضایت ہونی چاہیے, لڑکی لڑکے میں رضایت ہونی چاہیے. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ زبردستی شادی کروا دو اے ماں باپ. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہی بس بغیر بات کیے شادی کروا دو. اسلام میں تو تمام رولنگز ہیں, اسلام کے دائرے میں رہتے ہیں, اسلام کے رولنگز کے اندر رہتے ہوئے جب معاملہ سیریس ہو گیا یا سیریس ہونے سے تھوڑا پہلے بھی ماں باپ کی نظارت میں تمام وہ قوانین وہ میرا موضوع نہیں, گفتگو کرے, تھوڑا سا انسان کو دیکھے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو پھر بات اور آگے بڑھے. پھر اس وقت جب بات بہت سیریس ہو جاتی ہے تو بہت سارے معاملات کی اجازت ہے. لیکن یہ نہیں کہ بھائی روز, وہ ایک لڑکے نے اس سے کہا کہ تم لڑکیوں کیوں دیکھتے ہو؟ کہا میں اس نیت سے دیکھتا ہوں کہ کون سی ان میں سے میری بیوی ہوگی. روز 1000 لڑکیوں کو دیکھتا ہے اس نیت سے کون سی بیوی ہوگی, پھر وہ 1000 سال تک دیکھتا رہتا ہے کوئی بیوی نہیں بنتی اس کی. یہ بے ایمانی ہے, یہ خیانت ہے, دھوکہ ہے, اپنے کو بھی دھوکہ ہے, دوسرے کو بھی دھوکہ ہے. اب ایک سوال تو یہ ہوا. دوسرا, اچھا اس سوال پہ بھی کسی کو کوئی سوال ہے ضرور پوچھیں, ضرور پوچھیں, ضرور پوچھیں. دوسرا سوال یہ آیا تھا کہ مولانا نامحرم کو دیکھنے پہ کیسے کنٹرول کریں. یہ لڑکوں کا سوال ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ مردوں میں اور لڑکوں میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے, یہ نگاہ پہ کنٹرول بہت مشکل سے ہوتی ہے. لیکن ایک لڑکے نے بڑا اچھا جواب دیا تھا. ایک لڑکا تھا, اس نے کہا مولانا میں لڑکیوں کو کبھی نہیں دیکھتا. میں نے کہا واہ بھائی واہ, بڑی اچھی بات ہے. میں نے کہا لیکن موٹیو کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولانا کیوں ہمیشہ میں دیکھوں, کبھی وہ بھی تو مجھے دیکھے. اس کا موٹیو یہ تھا کہ نہیں کہ بھائی میں کیوں دیکھوں, میں گر جاؤں گا, میں کم ہو جاؤں گا, وہ دیکھے تو دیکھے.
لیکن یہ بھی موٹو اس کا اچھا نہیں تھا اسلامک اور صحیح، لیکن کم سے کم اسے بچا رہا تھا نامحرم کو دیکھنے سے۔ اب نامحرم کو دیکھنے پہ کیسے کنٹرول کریں؟ آپ کو پتا ہے کہ نامحرم عورت کے اگر بال کٹے ہوئے بھی ہوں نا تو اس کی طرف بھی دیکھنے کی اجازت نہیں، چاہے کہ بال اس کے بدن پہ سر پہ لٹکے ہوئے ہوں۔ اب اندازہ لگائیے، ایک خاتون کے لمبے سے بال پڑے ہوئے، اور آپ کو پتا ہے کہ خاتون کے ہیں، ایک تو آپ کو پتا نہیں نا، آپ نے سمجھا کسی آدمی کے بال ہے، ایک خاتون کے بال ہے، اور آپ اس نیت سے دیکھ رہے ہیں خاتون کے بال ہیں، کٹے ہوئے بال ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ یعنی دیکھیے اتنا اس میں احتیاط کرنے کا حکم ہے۔ اور آج ہمارا تھوڑا عالم دیکھیے کہ کیا ہے نگاہ کا عالم۔ اب اس پہ کنٹرول کیسے کریں؟ اور یہ اتنی گندی عادت ہے نامحرم کو دیکھنے کی کہ اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا آپ کی اتنی بے عزتی کا سبب بنے گی کہ آپ ایون اللہ کے نبی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں گے نا، لڑکی آئے گی تو آپ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ روایت بتاتی ہے رسول خدا کے ساتھ ایک جوان بیٹھا تھا، اس کو عادت تھی لڑکیوں کو دیکھنے کی، رسول خدا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک لڑکی آئے تو یوں مڑنے لگا، یوں دیکھنے لگا، رسول خدا نے اس کا منہ سر موڑ دیا، کہا کیوں دیکھ رہے ہو؟ لیکن مولا علی نے جیسے دیکھا نا کعبۃ اللہ میں ایک لڑکا نامحرم کو دیکھ رہا تھا، مولا نے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ تب سوچ لیں نامحرم کو دیکھنے والے مولا کا تھپڑ لگنے والا ہے۔ اگر کوئی لڑکا نامحرم کو دیکھنے کا عادی ہے خدا نہ خواستہ تو یعنی مولا اس سے ناراض ہیں، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ مولا نے جب دیکھا کہ وہ لڑکا نامحرموں کو دیکھ رہا تھا، کعبۃ اللہ کے درمیان کسی کے ناموس کو دیکھ رہا تھا، مولا نے تھپڑ مار دیا۔ تمہیں غیرت نہیں ہے؟ تمہیں شرم نہیں ہے؟ یہ کل ہم نے غیرت اور اس پہ گفتگو کی تھی نا کہ غیرت بڑھانے کے لیے میوزک کو کاٹ دو زندگی سے۔ یہ میوزک انسان کو بے غیرت بناتا ہے، عورت کو بے حیا بناتا ہے، اور حرام کھانا انسان کو بے غیرت بناتا ہے، عورت کو بے حیا بناتا ہے۔ اب کیسے کنٹرول کریں؟ نمبر 1، جب شیطان کرے نا یوں کسی کی لڑکی کو دیکھو، ایک تو میں نے 2 باتیں پہلے بتائی تھی، یہ سوچو کہ اگر لڑکی نامحرم کو دیکھا حرام کی نگاہ سے، لذت کی نگاہ سے، آنکھ میں تیر لگے گا قیامت کے دن، برزخ میں، قبر میں، ایک تنکا دنیا میں چلا جائے، میں برداشت نہیں کر سکتا، تو اس تیر کو کیسے برداشت کروں گا؟ نمبر 2، جب شیطان کہے نامحرم کو دیکھو، جب شیطان کہے کہ اس حسین لڑکی کو دیکھو، فوراً سوچو میرا مولا کتنا ناراض ہوگا، میرے مولا کو کتنا دکھ ہوگا، میرے مولا کا دل تڑپے گا۔ کل امام زمانہ بھی گفتگو ہوئی تھی، میرا عمل امام کو دکھایا جاتا ہے، میں کیسے گناہ کروں جبکہ میرا مولا دیکھ رہا ہے کہ یہ فلاں مومن، شیعہ، لڑکا، نمازی، عزادار، لیکن نامحرم کو دیکھ رہا ہے، کتنا مولا کو دکھ ہوگا، کتنا مولا کا دل تڑپے گا۔ تیسری بات جو اب میں آج بتا رہا ہوں، بھائی دیکھیے ہر ایک کی بہن ہے، ہر ایک کی ماں ہے، ہر ایک کی بیٹی ہے نا۔ جب شیطان کہے گا نا کسی کی ماں کو دیکھو، کسی کی بیٹی کو دیکھو، کسی کی بہن کو دیکھو، 1 منٹ پہلے سوچ لینا، کوئی تمہاری بہن کو ایسے دیکھے تمہیں اچھا لگے گا؟ کوئی تمہاری ماں کو ایسے گندی نگاہوں سے دیکھے اچھا لگے گا؟ کوئی تمہاری بیٹی کو ایسے گندی بری نگاہوں سے دیکھے اچھا لگے گا؟ رک جائے گا اگر انسان میں غیرت ہوئی۔ اور اگر غیرت نہیں ہوگی، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ لندن میں تھا ایک جوان، یوں لڑکی کو ہاتھ شیک کر رہا تھا، میں نے کہا ارے تو مومن، تو شیعہ، تو عزادار، ان ہاتھوں سے تو ماتم کرتا ہے تو ہینڈ شیک کر رہا ہے؟ جتنی دلیلیں دی دلیل وہ نہیں مان رہا تھا۔ پھر آخر میں نے کہا کہ چلو اب اس کو میں غیرت کی دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، کہ تو کسی اور کی بہن کو ہاتھ دے رہا ہے، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ کوئی تمہاری بہن کو یوں ہاتھ دے؟ اس نے کہا none of my business، اس کی مرضی، if she wants to me۔ میں تو حیران ہو گیا، یہ آدمی کیا عالم ہے اس کا۔ میں نے کہا چلو اس کو اب کہوں گا کوئی تم کسی اور کی بہن کو ہاتھ لگا رہے ہو، کوئی تمہاری بہن کو ہاتھ لگائے، تمہیں کیسا لگے گا؟ اس نے کہا میرا کیا جائے، اگر وہ چاہتی ہے تو اس کی مرضی، اسے کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ انگریزی ماحول ہے، یہ یورپین ماحول ہے کہ جناب وہ میاں بیوی ساتھ ہوتے ہیں اور سامنے سے کوئی مرد آ رہا ہوتا ہے، اس عورت کا وہ نہ بھائی ہوتا ہے، نہ بیٹا ہوتا ہے، نہ باپ ہوتا ہے، کوئی پرایا آدمی ہوتا ہے، اس آدمی کا سمجھیے بوس ہوتا ہے، لیکن اس آدمی کے سامنے اس کی بیوی کو ہاتھ بھی دیتا ہے، بعض ملکوں میں حق بھی لگاتے ہیں اور وہ کس بھی کر لیتے ہیں، اور آدمی نارمل فیل کرتا ہے، برا لگتا بھی ہوگا یقیناً، تو وہ کہتا ہے نو اٹس اوکے، نو پرابلم، یہ نارمل ہے۔ یہ انسان جب بے غیرت ہو جاتا ہے نا، سور کھا کے، کہتے جو سور کھاتے ہیں کیونکہ سور بے غیرت ہے مانے، تو سور کھانے والے بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ اور جو ان ممالک میں رہتے ہیں کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انگلینڈ کے ہیں وہ، انہوں نے کہا ہم سور تو نہیں کھاتے
لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, ایک ڈبل روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, 1 سال تک ہم وہ کھا رہے ہوتے ہیں حلال سمجھتے ہوئے. 1 سال کے بعد جو ویگن ہے یا ویجیٹیرین لوگ ہیں وہ لوگ ریسرچ کر کے نکالتے ہیں کہ بھائی اس میں پتہ نہیں 0.اتنا% سور کی چربی ڈلتی تھی, اور کیا نام ہے ہم کھاتے رہتے تھے. ہم تو کیونکہ وہ بعض ممالک میں قانون یہ ہے کہ پتہ نہیں اتنے % سے نیچے اگر ہم کچھ ڈالتے ہیں تو ڈکلیئر یا شو کرنے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر پتہ چلتا تھا کہ 1 سال سے ہم سور کی چربی کھا رہے تھے حلال سمجھتے ہوئے. تو ان کے بقول کہنا, انہوں نے کہا کہ پتہ ہے کیونکہ ہم جب پاکستان ہندوستان میں یا اسلامی ملک میں ہوتے ہیں ہم میں غیرت ہوتی ہے, ہم یہاں یورپ میں آ کر ہماری غیرت کیوں کم ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا نہ چاہتے ہوئے بھی 30-40 سال جب ہم کسی یورپی ملک میں رہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سور تو کھا ہی لیتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے غیرت کم ہو جاتی ہے, حیا کم ہو جاتی ہے. اسی لیے کہ کھانے پینے میں بڑا احتیاط کرو. بھائی یہ میرا موضوع نہیں, دعا سے کنیکٹڈ ہے. دعا کی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے رزق حرام. وہ اس موضوع تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے بالکل, مجھے جو نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں احتیاط کرے آدمی. تو اب انسان میں اگر غیرت ہوگی تو کبھی کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہیں دیکھے گا, کیونکہ کہے گا اس کس غیرت مند کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی بہن کو کوئی دیکھے گندی نگاہوں سے, اس کی بیٹی کو کوئی دیکھے, اس کی بیوی کو کوئی دیکھے, اس کی ماں کو کوئی دیکھے. کسی غیرت مند کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. تو انسان فوراً سوچے ارے اگر دیکھے گا, اگر یہی کام کوئی اس کی ناموس کے ساتھ کرے تو کیا اس کا حال ہوگا. پھر انسان سوچے ابھی گناہ کر رہا ہے, اگر اللہ کو غصہ آ جائے, غضب میں آ جائے, اور اس نامحرم کو دیکھتے ہوئے جب کوئی دیکھ رہا ہے جوان, یہ سوچے کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں مزے سے, اگر اللہ غضب میں آ جائے اور میری آنکھیں مجھ سے لے لے. 1 منٹ کی لذت ہے نا, مزہ آ رہا ہے نا, مزہ آ رہا ہے اس حسین لڑکی کو دیکھنے میں, 1 منٹ کی لذت ہے نا. 1 منٹ کے لیے سوچو اس لذت سے پہلے اگر اللہ میری آنکھیں لے لے تو پھر تو میں پوری زندگی حلال لذت سے بھی محروم رہوں گا. ذرا سوچے انسان, جب انسان سوچے گا. اسی لیے اکثر علماء کہتے ہیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچو میرے اس عمل کے نتیجے میں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں مجھے, میرے رشتہ داروں کو, میرے بچوں کو, میری نسلوں کو, دوسرے لوگوں کو. کیونکہ روایات بتاتی ہیں کبھی کبھی گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے گناہ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے دنیا میں کہیں اور کسی اور کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. روایات اور حدیثیں بتا رہی ہیں. چلو اگر اکثر لوگ دوسروں کے نقصان کا نہیں سوچ رہے, اپنے کو نقصان ہو رہا ہے, قبر میں, برزخ میں, قیامت میں آنکھ میں تیر جائے گا, دنیا میں حسرت ہوگی, امام کا دل دکھے گا, امام ناراض ہوں گے, کوئی اور آ کے آپ کے ناموس کو دیکھے گا, اللہ غصے میں آ کے اندھا بھی کر سکتا ہے تمہیں کہ بے غیرت, کیونکہ اللہ بڑا غیرت مند ہے, اللہ کو یہ بے غیرتی بالکل برداشت نہیں. اور پھر وہ کمال کا واقعہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, نبی مجھے دیکھ رہا ہے, ائمہ اطہار مجھے دیکھ رہے ہیں. میرا عمل بعض روایات کے مطابق ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو, اور بعض روایات کے مطابق ہر دن صبح مولا کو دکھایا جاتا ہے, ہر شام کو مولا کو دکھایا جاتا ہے. وہ ایک شخص آیا تھا نا مولا کے پاس, اس نے کہا مولا گناہ پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. تو مولا نے کیا کہا مولا گناہ کرنے کا بڑا جی چاہتا ہے, مسلسل گناہ کرتا رہوں, کنٹرول نہیں ہو رہا, کوئی بتائیے کیا کروں میں. مولا نے کہا چلو اگر اتنا ہی گناہ کا شوق ہے تو گناہ کرو اس شرط پہ, اس شرط سے کہ ایسی جگہ پہ گناہ کرو جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے. گناہ کرنے کا شوق ہے, کنٹرول نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے گناہ کرو, لیکن ایسی جگہ گناہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ سکے. جہاں جاؤ گے اللہ دیکھے گا. میز کے نیچے جاؤ, پھر بھی دروازے بند کرو, کھڑکی بند کرو, لائٹیں بند کر لو, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی سی سی کیمرہ نہیں, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. گناہ کرنا ہے جاؤ ایسی جگہ گناہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھے. دوسری بات مولا نے کہا اگر گناہ کرنا ہے ٹھیک ہے گناہ کرو, لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے گناہ نہ کرو. شیطان کہہ رہا ہے لڑکی کو دیکھو, اللہ نے آنکھ دی ہے, اس آنکھ سے نہ دیکھو, کسی اور چیز سے دیکھو. اگر گناہ کرنے کا ہے شوق تو چیٹنگ کرنی ہے نامحرم سے, ان انگلیوں سے چیٹنگ نہیں کرو, کوئی دوسری چیز ہے تو اس سے کرو. کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں ایسی جگہ پہ گناہ کروں جہاں اللہ نہ دیکھے, اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیے بغیر گناہ کروں. پھر مولا نے کہا گناہ کرنا ہے چلو گناہ کرو, لیکن جب ملک الموت تمہاری روح نکالنے آئے اسے روک دینا, کہنا ملک الموت میری روح نہیں نکالنا, اسٹاپ.
مولا کیسے ہوگا, یہ تو ہو نہیں سکتا, ملک الموت کو میں کیسے روکوں گا, ملک الموت میں روح نکالے گا جب وقت آئے گا. پھر مولا نے کہا گناہ کرنا ہے جاؤ گناہ کرو, جب تمہیں عذاب کے فرشتے جہنم میں لے جائیں ان کو روک دینا. کہا اسٹاپ, مجھے نہیں لے جانا. کہا میں کیسے اسٹاپ کروں گا, جوتے مار کے لے جائیں گے مجھے. مولا نے کہا جب تم ایسی جگہ ڈھونڈ نہیں سکتے جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ سکے, جب تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیے بغیر گناہ نہیں کر سکتے, جب تم ملک الموت کو نہیں روک سکتے, جب تم عذاب کے فرشتوں کو نہیں روک سکتے, تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ یہ تھوڑی دیر کی لذت, یہ 2 منٹ کی لذت, یہی ہے نا. اچھا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ یہ حرام ہے اور حلال الٹرنیٹ نہ دیا ہو تو آپ کہیں خدایا ایک طرف سے یہ لذت دے دی, دوسری طرف سے کہہ رہا ہے نہ دیکھو, تیسری طرف سے کوئی راستہ نہیں بتایا, تو پھر آپ کم سے کم کمپلین کر سکتے نا. لیکن اللہ نے کہا دیکھو یہ حرام لذت اسے نہ کرو, لیکن میں نے تمہارے لیے حلال لذت بھی رکھی ہے, حلال لذت بھی رکھی ہے. اسی لیے ماں باپ کو کہا کہ اے ماں باپ بچوں کی جلدی شادی کروا دو. اگر تمہارا بچہ دیر میں شادی کرتا ہے تمہاری وجہ سے, جتنے گناہ کرتا ہے اس کے اعمال نامے میں تو لکھے جائیں گے, ماں باپ کے اعمال نامے میں لکھے جائیں گے. اگر ماں باپ کہتے بیٹا ابھی تو بچہ ہے, چھوٹا ہے, ابھی بڑا ہونے دو, ابھی تو او لیول کرنے دو, ابھی اے لیول کرنے دو, ابھی یونیورسٹی جانے دو, ابھی بی اے کمپلیٹ کرنے دو, اب بی اے ہو گئی, ابھی جاب کرنے دو, ابھی جاب ہو گئی, تھوڑا اسٹیبل ہونے دو. یہ بچے کو 25-30 سال تک کھینچتے ہیں, اور جتنے گناہ وہ لڑکا کرتا ہے قیامت کے دن وہ باپ وہ ماں آ کے اپنا اعمال نامہ کھول کے دیکھیں گے, لکھا ہوگا زنا, چیٹنگ. خدایا ہم شریف انسان تھے, یہ ہم نے نہیں کیا. ہاں تو نے نہیں کیا, تیرے بیٹے نے کیا تھا, تو میرا کیا قصور, تم نے شادی سے روکا تھا نا, تم نے بار بار منع کیا تھا, ابھی چھوٹے ہو صبر کرو صبر کرو. ابھی وہ گناہ کرے تو ان کو تو مل رہا تھا, تمہیں بھی لکھا گیا. دیکھیں خدا رہا, جب اللہ نے حلال لذت دی ہے تو کیوں شادی میں ڈیلے کرتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے, آپ کے ملک میں شادی کی کیا ایج ہے, 18 سال ہے, 18 سال, ہاں 18.5 سال میں شادی کروا دیں. کیوں نہیں کروا سکتے؟ نہیں یہاں پہ الاؤڈ کون سا ایج کیا ہے, 18 سال کے بعد شادی کر سکتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے 18, ایک ماشاءاللہ ایک روٹین بنا دیجئے, 18.5 سال میں شادی ہو جائے, وہ لڑکا لڑکی ساتھ پڑھتے بھی رہیں, زندگی بھی کرتے رہیں, خوش بھی رہیں, ماں باپ سپورٹ کریں, کیونکہ ماں باپ کی سپورٹ کے بغیر 18 سال کا بچہ تو نہیں آگے بڑھ سکے گا نا, پرابلمز آئیں گی. ماں باپ جب سپورٹ کریں گے تو انسان 18.5 سال 19 سال کی عمر میں جب شادی کرے گا تو بہترین زندگی چلے گی. لیکن ماں باپ ہی روکتے ہیں, تو جتنے گناہ بچے کریں گے نگاہ سے یا کوئی الگ بھی گناہ اگر اس سے بڑا کرتے ہیں تو اس کا قصور ماں باپ کے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا. اچھا اب بہت ساری باتیں تھیں, وقت بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے. اب کیا کریں ہم, کیسے کنٹرول کریں؟ نمبر 1 عذاب قیامت, قبر, برزخ بار بار ذہن میں لائیے, اگر میں نامحرم کو دیکھوں گا یہ عذاب ہوگا. نمبر 2 میرے مولا کا دل تڑپے گا, مولا دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, میں مولا کے سامنے کیسے گناہ کروں, میں اللہ کے سامنے کیسے گناہ کروں. وہ روایت جو میں نے بتائی تھی کہ مولا نے کہا ایک بچہ تمہارے سامنے ہو تو تم گناہ کرو گے, کہا نہیں مولا. جو تمہاری عزت کرتا ہے وہ تمہارے سامنے ہو تم گناہ کرو گے, نہیں مولا. جس کی تم عزت کرتے ہو وہ تمہارے سامنے ہو تم گناہ کرو گے, نہیں مولا. اچھا یعنی ایک بچے کے سامنے گناہ نہیں کرو گے, ایک عام انسان کے سامنے گناہ نہیں کرو گے جو تمہیں جانتا ہے, جو تمہاری عزت کرتا ہے یا جس کی تم عزت کرتے ہو. تو اس کا کیا مطلب ہو؟ یہی ہوا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تم اللہ کی عزت نہیں کر رہے, نبی دیکھ رہا ہے تم نبی کی عزت نہیں کر رہے, امام دیکھ رہے ہیں امام کی تم عزت نہیں کر رہے. تو بار بار یاد دلائی, امام دیکھ رہے ہیں میں کیسے گناہ کروں گا, سر جھکا دیں. اور آپ نے سنا نیچے جھکائیں گے تو جتنے زمین کے فرشتے ہیں, زمین کی مخلوقات دعا کریں گے, آسمان میں تو آسمان کی مخلوقات دعا کریں گے. لیکن جیسے میں نے کہا تھا ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے جتنے ایکسیڈنٹس ہوں وہ سارے مولانا کے کھاتے میں ڈال دیں کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یوں سر نیچے کر کے ڈرائیو کرو, ٹھیک ہے نا. اب یہ باتیں ہوئیں, نامحرم کو دیکھنے سے خود کو کیسے بچائیں. غیرت, کہ آپ کسی کی بہن کو دیں گے کوئی آپ کی بہن کو دے گا, آپ کسی کی ماں کو دیں گے کوئی آپ کی ماں کو دے گا, آپ کسی کی بیوی کو دیں گے کوئی آپ کی بیوی کو دے گا, آپ کسی کی بیٹی کو دیں گے کوئی آپ کی بیٹی کو دیکھے گا. غیرت روکے گی انسان. اب ایک کمال کا نسخہ, نامحرم کو دیکھنے سے کیسے خود کو بچائیں, کنٹرول کیسے کریں, بہت سپر پاور زبردست نسخہ. 40 دن اس پہ ٹرائی کریں. آپ کہیں مولانا آپ 40 دنوں میں پھنسا رہے ہیں ہمیں, 40 دن کی صلوات پڑھو, 40 دن کا فلاں نسخہ کرو, یہ بھی 40 دن, کیونکہ 40 دن میں انسان کی عام طور پہ ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے. 40 دن اس پہ عمل کر کے دیکھیں نا,
کیا ہے سپر پاور نسخہ جوانوں کے لیے؟ نگاہ پہ کنٹرول، حرام نگاہ پہ کنٹرول. کیسے نگاہ پہ کنٹرول کریں؟ دیکھیے شیطان کہہ رہا ہے اس لذت کو دیکھو، اس لڑکی کو دیکھو، اس خاتون کو دیکھو، اس میں لذت دکھا رہا ہے، لذت کریٹ کر رہا ہے. اور جوان جب ابھی تک اس کا روح مضبوط نہیں ہوا، ابھی تک کیا نام ہے وہ اس اعلیٰ ایمان کے درجے پہ نہیں پہنچا، تو جوان کو پہلے مرحلے پہ اس میں لذت نظر بھی آتی ہے، اس کو لذت نظر بھی آتی ہے. اب شیطان کرے دیکھو کتنی حسین ہے. اب نفس امارہ کہہ رہے دیکھو، شیطان کہہ رہے دیکھو. 40 دن کا نسخہ اس پہ عمل کریں. اس کے بعد آپ خود دیکھیں کتنی بڑی چینج آپ کی زندگی میں، کتنا بڑا چینج آپ کی زندگی میں آئے گا. کیا کریں؟ جیسے شیطان اور نفس امارہ نے کہا دیکھو. اچھا پہلی نظر تو پڑ گئی نا غلطی سے، ظاہری بات ہے پہلی نظر تو ویسے بھی اسلام نے کہا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں دیکھا، آپ چل رہے تھے، ایک آ گئی حسین لڑکی، آپ نے نظر جھکا دی. پہلی نظر کا البتہ یہ مطلب نہیں کہ پہلی نظر چلتی رہے. وہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے تقریر میں کہا کہ بھائی پہلی نظر کا ایشو نہیں ہے، اگر غلطی سے نظر پڑ گئی تو پہلی نظر ٹھیک ہے، لیکن دوسری نظر آپ نہ ڈالیں. مولانا کہتے دوسرے دن میں گیا باہر کچھ خریدنے کے لیے، میں نے دیکھا وہ لڑکا جو بالکل میرے سامنے بیٹھا تھا نا، وہ یوں لڑکی کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. میں نے کہا ہے کمبخت، کل تو ممبر میں سب سے سامنے میرے بیٹھا تھا مسجد میں، اور تو سن بھی رہا تھا، یوں سر بھی ہلا رہا تھا، جی مولانا بالکل، واہ واہ بھی کر رہا تھا. اور جب میں نے کہا کہ بس پہلی نظر جو ہے غلطی سے جو پڑ گئی اس میں اشکال نہیں، اور ابھی دوسرے دن تو نامحرم کو یوں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، تو اس نے کیا کہا مولانا صاحب ڈسٹرب نہیں کیجیے، یہ پہلی نظر ہی ہے، اس کو جاری رہنے دیجیے، ٹوٹ جائے گی دوسری والی حرام ہے. دیکھیے یہ شیطان نفس امارہ کتنا دھوکے باز ہے. یہ پہلی نظر کا یہ مقصد تھوڑی 1 گھنٹے تک آپ دیکھتے رہیں، نہیں. اور اس نگاہ میں سنیے، یہ واقعہ بھی سنیے. بزرگ عالم دین محمد تقی جعفری بہت بڑے فلسفر گزرے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. یہ کہتے ہیں ہم جب بالکل جوان تھے نا، میں ابھی نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں لیکن نسخے سے پہلے یہ واقعہ سنیے. کہتے ہیں ہم جوان تھے اور کچھ دوست نا آپس میں بیٹھے تھے. یہ بھی خیال کیجئے ایسے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھیے، ایسے دوستوں کے ساتھ نہ گھومیے جو جب باہر نکلتے کہتے ہو کیا حسین ہے، کیا بال ہے، کیا آنکھیں. ایسے لوگوں کے ساتھ قطع تعلق کر دیں. یہ خطرناک دوست ہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں. کیا مطلب کسی کے ناموس کو دیکھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے دوست تھے کوئی بات نہیں، نہیں یہ دوست نہیں، یہ زہر ہے. یہ جو کسی کی ناموس کو دیکھ کے اور پھر اس کے بارے میں کامنٹس دیتے ہیں. اب کیا ہوا؟ محمد تقی جعفری بزرگ عالم دین، بزرگ فلسفر بتاتے بالکل ہم جوان تھے، 4-5 دوست بیٹھے ہوئے تھے آپس میں جو ظاہراً ہم دوست تھے، اور ایک نے جیب سے ایک مشہور خوبصورت ایکٹریس کی تصویر نکالی اور یوں دیکھ کے کہنے لگا کیا آنکھیں، کیا بال، کیا فلاں کیا فلاں. تو دوسرے نے کہا مجھے بھی دکھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ. دوسرے نے دیکھی، اس نے کہا واہ واہ کیا بات ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ ایک کمبخت نے، یہ سارے جو نوجوان تھے، کمبخت کہوں یا گمراہ یا غافل یا جاہل، اس نے ایسا سوال پوچھا کہ محمد تقی جعفری کہتے ہیں میں ہل گیا، میں یوں کانپ گیا. کیا سوال پوچھا؟ کہا جوانوں سوال، آپس میں دوست بیٹھے تھے نا، آپس میں کہہ رہے تھے اس لڑکی کے ساتھ، یہ جو فوٹو ہے، یہ جو ایکٹریس ہے یا جو بھی ہے، اس لڑکی کے ساتھ پوری زندگی گزارنا یہ پسند کرو گے یا ابھی مولا علی کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ایک نے کہا جہالت ہے. ایک نے کہا بھائی مولا علی کو تو مرتے وقت تو دیکھیں گے، کیونکہ مولا خود فرماتے جو مرے گا مجھے دیکھے گا، تو مولا کو اس وقت دیکھ لیں گے، زندگی اس کے ساتھ گزار لیتے ہیں. آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے. یہ جہالت ہے جوانوں کی. اکثر میں دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے، لڑکے آپس میں کھڑے ہوتے ہیں یوں اشارے کرتے ہیں اور کسی کی ناموس کے بارے میں یوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو کسی نے اس بزرگ عالم دین کو کہا آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، یعنی تم بھی دیکھو. اس وقت وہ عالم تو نہیں تھے، لڑکے تھے، تم بھی دیکھو. انہوں نے کہا میں نے دیکھے بغیر تصویر پھینک دی. میں یہ سوچ کے کانپنے لگا کس کا کس سے مقایسہ، کس کا کس سے کمپیریزن. مولا علی اور یہ ایک گھٹیا خاتون، جو بے حیا خاتون، جو عریان خاتون، اس کا مولا علی کے ساتھ مقایسہ. اللہ اکبر. تڑپ تڑپ کے کہتا میں دوڑا، میں بھاگا، میں نکلا. مقایسہ کیا کر رہے ہو کہ اس کے ساتھ زندگی گزار لیں گے، مولا علی کو مرتے وقت دیکھا؟ میں نہیں دیکھوں گا، اس تصویر کو بھی نہیں دیکھوں گا.
تصویر پھینک کے چلے گئے. دیکھے وہ کہتے میں گھر چلا گیا بڑا پریشانی کے عالم میں سو گیا. کہا پریشانی کے عالم میں سویا, سوتے ہی میں نے خواب دیکھا ایک ممبر ہے اور اس پہ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف قمبر ہے ایک طرف مالک اشتر ہے. مولا علی قمبر اور مالک اشتر کو میرے پاس بھیجتے ہیں. قمبر اور مالک اشتر کہتے ہیں آؤ تمہیں مولا علی بلا رہے ہیں. کہا میں خواب میں مولا علی کے پاس جاتا ہوں, ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہوں, پاؤں کا بوسہ لیتا ہوں, اور مولا کہتے ہیں تم نے ہماری خاطر گناہ کو چھوڑا, ہم نے اپنی دنیا میں ہی زیارت کروا دی, مرنے کا انتظار نہیں کیا. یہ کہتا ہے میں نیند سے اٹھا, کہ دوڑتا ہوں میں اپنے اسی گروپ میں گیا جو بیٹھے ہوئے تھے. بھائی تھوڑا ٹائم گزرا تھا, سمجھے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. کہا میں ابھی وہاں پہنچا, دیکھا ابھی تک اسی تصویر پہ گفتگو چل رہی ہے. وہ میرے دوست بھائی بات کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ہاں بھائی اس کے ساتھ ٹائم گزرے گا تو کیا مزہ آئے گا, مولا علی سے تو بعد میں مل لیں گے. اس نے وہیں دروازے سے کھڑے ہو کے کہا اے میرے دوستو, آج سے تم سے کوئی تعلق نہیں, تم دوست نہیں میرے, لیکن سن لو تم کہہ رہے تھے نا علی سے مرتے ہوئے ملیں گے, جب میں نے علی کی خاطر گناہ کو چھوڑا علی نے یہی دنیا میں اپنی زیارت کروا دی. مرنے تک کا انتظار نہیں کروایا, کہ ابھی ہی میری زیارت کر لو, تو نے میری خاطر حرام لذت کو چھوڑا. جوان کے لیے لذت تو ہے نا, جوان کے لیے ایک حسین لڑکی کو دیکھنا لذت ہے, یہ اللہ نے بنائی ہے, اسی لیے کہا کہ کنٹرول کرو, کیونکہ اگر کنٹرول نہیں کرو گے تو بڑھتے بڑھتے بہت آگے گناہ میں پڑ جاؤ گے. اب نسخہ, اور پھر ہمارا وقت ختم. آپ کے کوئی سوال ہو تو پوچھیے گا. حسین سے حسین لڑکی آ گئی, شیطان کہہ رہا ہے دیکھو, پہلی نظر غلطی سے پڑ گئی تھی, آپ نے نظر جھکا دی. اب شیطان کہہ رہا ہے دوبارہ دیکھو, نفس امارہ کہہ رہا ہے دوبارہ دیکھو, دیکھنے کا جی بھی کر رہا ہے. اب 40 دن تک اس نسخے پہ عمل کریں. کیا کریں؟ نظر جھکا دیں, اس لڑکی کو نہ دیکھیں, اور دل میں کہیں مولا امام زمانہ, شیطان اور نفس امارہ نے اس حرام لذت کو, حرام نگاہ کو میرے لیے ڈیکوریٹ اور خوبصورت کر کے پیش کیا ہے. جی بھی کر رہا ہے, نفس امارہ کہہ رہا ہے دیکھو, شیطان کہہ رہا ہے دیکھو, ایک نظر تو پڑ بھی چکی ہے غلطی سے, میں دیکھ بھی چکا ہوں کہ کتنی حسین ہے, لیکن نظر جھکا کے, سر جھکا کے کہیے, یا اس کو نہ دیکھ کے ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں, اس کو نہ دیکھیں, کہیں کہ اے امام زمانہ آپ کی خوشی کی خاطر میں اس کو نہیں دیکھ رہا. 40 دن اس پہ عمل کریں مولا امام زمانہ, تاکہ آپ مسکرائیں, تاکہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, تاکہ آپ کو خوشی ہو جائے. میں اس نامحرم لڑکی کو نہیں دیکھ رہا, میں اس حرام لذت کو چھوڑ رہا ہوں آپ کی خوشی کی خاطر. 40 دن کر کے دیکھیں. وہ جوان جو کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو ٹرائی کریں. 40 دن کے بعد آپ کی مرضی, کم سے کم 40 دن ٹرائی کریں. وہ ساری پہلے کی باتیں جو میں نے بتائیں وہ الگ, صرف یہ ایک کمال کا سپر پاور نسخہ. 40 دن کا مولا امام زمانہ, شیطان کہہ رہا ہے دیکھو, نفس امارہ کہہ رہا ہے دیکھو, میں ایک مرتبہ غلطی سے دیکھ بھی چکا ہوں, حسین بھی بڑی ہے, لذت بھی آ رہی ہے, لیکن امام زمانہ آپ کی خاطر میں اس نامحرم کو نہیں دیکھوں گا, تاکہ آپ خوش ہو جائیں. اب دن میں ہو سکتا ہے 10 مرتبہ یہ واقعہ پیش آئے آپ کے ساتھ. اگر یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں تو شاید 50-100 مرتبہ ایسا پیش آئے کہ ایسی حسین آپ کے سامنے سے گزر جائے اور آپ نے امام زمانہ کے عشق میں, امام زمانہ کے عشق کی خاطر اس کو نہیں دیکھا دوبارہ. ایک تو غلطی سے پڑ گئی نظر, دوبارہ یعنی آپ نے لذت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. یہ کہتے ہوئے کہ مولا آپ کو خوش کرنے کی خاطر, آپ کی خوشی کی خاطر میں اس لذت سے خود کو چھوڑ رہا ہوں, دور کر رہا ہوں. 40 دن کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے, آپ کی زندگی میں ایسا چینج آئے گا, ایسا مزہ آ جائے گا, ایسا لطف آ جائے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے امام زمانہ سے معاملہ کیا. جب امام سے معاملہ کریں گے, مولا آپ کی خوشی کی خاطر میں نے یہ برائی چھوڑی, یہ گناہ, اور یہ صرف اس نگاہ کے بارے میں نہیں, ہر برائی کے بارے میں, جو بھی برائی آپ کے اندر ہے 40 دن ٹرائی تو کریں نا. 40 دن کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہے, جیسے شیطان کہہ رہا ہے غیبت کرو, فوراً کہہ دے مولا آپ کے عشق کی خاطر, مولا آپ کی خاطر, آپ کی محبت میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں, میں اس لذت کو چھوڑ رہا ہوں, میں اس حرام کو چھوڑ رہا ہوں, صرف اس لیے کہ آپ خوش ہو جائیں. 40 دن عمل کر کے دیکھیں, آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن وہ رہ گئیں. انشاءاللہ کسی اور کو اگر سوال ہو تو وہ ہم سے سوال پوچھ لیں. سوال تو ہوتا نہیں ہے عام طور پہ, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہر روز کی طرح. نہیں سوال کوئی؟ چلیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. میں صرف اس تعویذ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. روز کالیں آ رہی ہیں, روز فون, روز میسج, مولانا تعویذ. میں نے کہا شرط یہ ہے 40 دن تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھیں,
امام زمانہ کو ہدیہ کریں. 40ویں دن یا ہم سے رابطہ کیجیے گا یا رفیق جیوان بھائی سے رابطہ کیجیے گا, ہم ان کو دے کر جا رہے ہیں, ان سے لے لیجیے گا. اب میں صرف لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا کیا ہے. آپ سب حرز جواد پہنتے ہیں نا عام طور پہ, وہ ایک حرز ہے, اس میں ایسے 40 حرز ہیں. دیکھیے اس میں دعائے ادائے قرض ہے, حرز جواد ہے, حرز بی بی فاطمہ ہے, حرز امام رضا ہے, خوف کو دور کرنے کی دعا ہے, دعائے نور ہے, رزق کو بڑھانے کی دعا ہے, دعائے گنج العرش ہے, دعائے جوشن کبیر ہے, ناد علی کبیر ہے, اسم اعظم ہے, چہار قل ہے, اسی طرح جیل سے رہائی کی دعا ہے, اسی طرح کئی دیگر دعائیں ہیں جو کہ آپ کو 40 حرز اس ایک حرز کے اندر ملیں گے. لیکن شرط کیا ہے کہ 40 دن تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے, مولا امام زمانہ کو ہدیہ کرنی ہے انشاءاللہ. تو اب مثلا باپ نے کیا تو پوری فیملی کے لیے نہیں ملے گا, صرف اسی کو ملے گا. ماں نے کیا پوری فیملی کے لیے نہیں ملے گا, صرف اسی کو ملے گا. بیٹے کو بھی اگر چاہیے آپ کو بیٹے کے لیے تو اس کو بھی بولیے کہ 500 صلوات پڑھے. بیٹی کے لیے بھی چاہیے تو وہ بھی 500 صلوات پڑھے. فی آدمی 500 صلوات نہیں کر سکتے. ویسے ٹیکنیکلی کر سکتے, میں الاؤ نہیں کر رہا. البتہ میرے پاس جن نہیں ہے, لیکن ایک بزرگ عالم دین مشہد میں انہوں نے تعویذ دیا, تو میں نے یہی سوال پوچھا. میں نے کہا اس کو میں کاپی کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں, مجھ سے لوگے تو تمہارے لیے برکت ہوگی, مجھ سے نہیں لوگے تو میں نے اس پہ جن لگایا ہوا ہے, وہ الٹا تمہیں نقصان دے گا. میرے پاس کوئی جن شن نہیں ہے, لیکن کاپی کرنے کی اجازت اس لیے نہیں ہے تاکہ آپ 500 صلوات پوری فیملی انشاءاللہ 40 دن تک پڑھے. اپنے مرحومین کو یاد کیجئے, ہمارے مرحومین کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ.